اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں، اور بات یہ تھی کہ صاحب اسلامک اورینٹیشن ہماری ہونی چاہیے، سب سے پہلے میری ہونی چاہیے، ظاہر ہے اس کے چونکہ جو آدمی گفتگو کر رہا ہو پہلے اسے سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسلامک اورینٹیشن ہمارے ہاں چونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں پروفیشنلزم ایسا آ گیا ہے کہ ہم نے تعلیم کے حصول کو اور تعلیم دینے والوں کو بھی پروفیشنل بنا دیا ہے۔ اب استاد جو ہے وہ استاد نہیں ہے بلکہ ایک انسٹرکٹر ہے، سمپل سا، اور کچھ نہیں ہے۔ اور طالب علم اب طالب علم نہیں ہے، ایک کلائنٹ ہے۔ تو کلائنٹ کو خوش رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ جو ہے اسے میکسیمائز کیا جائے۔ اب تعلیم جو ہے وہ پروفٹ اورینٹڈ پروفیشن بن گئی ہے، چنانچہ جہاں پروفیشن میں جو ہے وہ پروفٹ انوالو ہو جائے وہاں پھر اخلاقیات، تہذیب، اور ہم نے تو یہ تک دیکھا کہ تعلیم اداروں میں، اللہ معاف کرے میں خود اس کا گواہ ہوں، کہ کلاس میں طالب علم آتا ہے تو وہ شارٹس پہن کے آ گیا اور اس سے کہا کہ بھئی کس پوزیشن میں آئے ہو، تو اس نے استاد کا جواب دیا کہ یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، آپ کا میٹر پڑھانا ہے، آپ پڑھائیے اور جائیے، میں کیا پہن کے آیا ہوں اور کیا نہیں پہن کے آیا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب یہ استاد کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا وہ پھر کسی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ہماری تربیت جو ہے وہ اس کے خطوط پہ ہونی چاہیے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میں شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ تو یہ تعلیمی اداروں اور آج کل جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے، مجھے معاف کیجیے گا میں بہت ہی جملہ متضع کر رہا ہوں، شاید اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو، لیکن میں چونکہ اس کا عینی شاہد بھی ہوں اور تجربہ بھی مجھے ہے اور میں اس پروسیس سے نکل کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ سے کھل کے گفتگو کر رہا ہوں۔ جو ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یہ بہت بڑی فیسیں وصول کر رہے ہیں، اور یہ جو ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں، ماحول جو ہے بالکل لگژری ہوٹل والا ماحول دے رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل والا ماحول دے رہا ہے، بہترین اے سی کلاس روم ہوں گے، بہترین پروجیکٹر، بہترین یہ، اور طالب علم جو وہ اتنی فیس دے کر آ رہا ہوگا وہ استاد کو صرف ملازم سمجھتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ نہیں دیتا ویلیو۔ اور وہ جو کلاس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا، اس ڈسپلن کی مینٹیننس جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کلچر میں۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال میں آپ کو بعد میں پیش کروں گا انشاءاللہ، علم اور دولت کے موازنے کے تعلق سے ابھی خیال سے آیا، البتہ پچھلے پروگرام کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو علم ہدایت بھی دیا وحی کی شکل میں، اور علم الاسماء بھی دیا، اشیاء کا علم۔ یہ دونوں علوم اللہ نے ہمیں آدم علیہ السلام کے دور سے دیے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور اسی البقرہ میں آیت نمبر 38 میں ہے، 38 میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام کے دور سے دونوں علوم چلے آئے، اور ہم نے پچھلے 2 پروگرامز میں بار بار پہلی وحی کی پہلی آیت کا حوالہ پیش کیا، اقرا بسم ربک، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام سے۔ یہ دونوں باتیں ادھر بھی جڑتی ہیں، پہلے نبی اور پیغمبر سے لے کر آخری رسول علیہ السلام تک یہ میسج چلا آ رہا ہے کہ پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں، علم الاسماء سیکھو، کوئی حرج کی بات نہیں، فنون کو سیکھو، کوئی حرج کی بات نہیں، کائنات کو ایکسپلور کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، وسائل کو دریافت کر کے استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر رب کے نام کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ۔ پھر میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بھی بات کی کہ ہمارے ہاں تعلیمی ادارے ہوں، پروفیشنل باڈیز ہوں، مختلف
پروفیشنلز اسپیکٹس رکھنے والے یا فیلڈ رکھنے والے لوگ ہوں، ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یا ریاستی اداروں کو چلانے والے حضرات ہوں، افسران ہوں وغیرہ وغیرہ، ان سب کے تعلق سے ہم نے ریکمنڈیشن دی کہ تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لوں جو آپ نے ذکر کر دی تھی، ہم اس کے بھی قائل ہیں جو مساجد کے ائمہ ہیں، جو مدارس کے پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک تربیت ہوتی ہے خاص اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے نا، کہ اس سبجیکٹ پر کمانڈ کا معاملہ، سبجیکٹ کو ٹیچ کرنے کا معاملہ، کمیونیکیشن اسکلس کی آپ کی فیلڈ ہے ماشاءاللہ، ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے، کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، ایک تو یہ شے ہے، اور ایک ہے کہ اس کے ساتھ تربیت کا معاملہ، اس کے ساتھ اخلاق کی تربیت کا معاملہ، اور لوگوں کو، مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں سے اللہ سے جوڑنے کی بات، فکر آخرت پیدا کرنے کی بات۔ تو یہ اورینٹیشن جس کو ہم نے اسلامک اورینٹیشن کہا، یا پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کو تربیت کہا، جس کے ہم نے اخلاقی تربیت کہا، اس سب پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا کہ بھائی ہر جگہ جہاں ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ان کے اپنے خاص سبجیکٹ یا فیلڈ سے متعلق کوئی ٹیکنیکل تربیت کی بات ہو رہی ہے، وہیں ان کی اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آج ہم سب کرپشن کو رو رہے ہیں، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی، ہر مرحلے پر کرپشن، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، ریاستی اداروں کے اندر، ہم سب ڈسے ہوئے نا، تو بھائی کچھ سوچنا پڑے گا۔ کتابوں کی چھپنے کی تعداد پچھلی دفعہ میں نرس کی تعداد بڑھ رہی، تعلیم اداروں کی تعداد بڑھ رہی، کوالیفائڈ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی، ڈگری ہولڈرز کی تعداد بڑھ رہی، بلک آف انفارمیشن بڑھ رہا ہے، انٹرنیٹ کی بنیاد پر 24 گھنٹے ڈیٹا ہی ڈیٹا اویلیبل، انفارمیشن اویلیبل، یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسئلہ کدھر آیا؟ اخلاق کا بیڑا غرق ہو گیا، تہذیب کا ستیہ ناس ہو گیا، کردار بالکل ہمارا ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، بالکل جو ہے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں، جس کو آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ بھائی ہم نے تعلیمی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی، معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے، وہ بھائی تربیتی ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے، ایک ایمرجنسی کی ضرورت ہے بس۔ جی، تو اس پر ہم نے کلام کیا کہ تربیت پر توجہ کریں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم ایتھیسٹ نہیں ہیں، ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، جن کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق قرار دیا، جو فرماتے، جو حدیث پچھلے پروگرام کے آخر میں پیش کی گئی کہ جو بندہ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اللہ کے اس شخص کا مقام پا لیتا ہے جو ہمیشہ رات میں نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ تو آج ہی ہم سب کی ضرورت ہے اخلاقی تربیت کے اعتبار سے۔ ایک قول پچھلے پروگرام میں رہ گیا تو میں آج سنائے دیتا ہوں۔ ایک بزرگ نے کہا، میاں تمہیں علامہ اور سب کچھ بننا ہے تو فلاں ادارہ وہاں جا کے بن جاؤ، اور فرماتے انسان بننا ہے نا، تربیت چاہیے تو پھر آ جانا ہمارے پاس۔ ہم وہ بہت ہو چکے، اب ہمیں تربیت بھی کرنی ہے لوگوں کی۔ بڑا سخت جملہ میں نے بڑے دھیمے انداز سے کہا، عالم علامہ بننا ادھر جاؤ، انسان بننا ادھر آؤ۔ وہ علم کیا ہے جو انسان کو انسان نہ بنائے؟ وہ علم کیا ہے جو انسان کی تربیت نہ کرے؟ وہ علم کیا ہے جو انسان کو اخلاق کی ترقی اور ترفع عطا نہ کرے؟ تو آج اسی کا تو رونا ہے۔ اچھے برے کی تمیز اور تفریق پیدا کرنا ہی تو علم ہے، کہ آدمی یہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ پیدا ہو، اور آدمی جو ہے بس دوڑ میں لگا ہو، بس معاشی دوڑ میں لگا ہو، اور اخلاقی دوڑ میں، اور شہرت کے دوڑ میں، اور عزت کے دوڑ میں، جذبات کے دوڑ میں، اور اسے اچھے برے کی تمیز نہ ہو، تو پھر تعلیم کا فائدہ کیا ہے؟ تو مطلب ایک ڈگری کا رقعہ نہیں چاہیے، ایک سند نہیں چاہیے، ہمیں کردار چاہیے۔ آج ہم کرداروں کو رو رہے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بلک آف نالج، ڈگری ہولڈرز کی تعداد سند کی اور سرٹیفیکیشن کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو سرٹیفکیٹ آسان بھی ہو گئے نا، آن لائن گھر بیٹھے آپ سرٹیفکیٹ گھر بیٹھے لے لیجئے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں۔ تو کہنے کا مطلب نہیں بھائی، یہ نہیں، معاشرے کو افراد چاہیے، کردار چاہیے، تربیت یافتہ لوگ چاہیے۔ اور انبیاء اور رسول انسانوں پر محنت کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج ساری محنت جو ہے وہ مادیت پر ہو رہی ہے، پراپرٹیز پر ہے، جائیداد پر ہے، شہرت پر ہے، فیم پر ہے، ڈگری پر ہے، سند پر ہے، پوزیشن پر ہے۔ انسان پر محنت نہیں، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی اور جس انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا۔ انبیاء اور رسول کی محنت انسانوں پر تھی۔ آج ہماری بقیہ تمام چیزوں پر محنت تو ہے، اکثر انسان کو انسان
بنانے پر محنت نہیں ہے. یہ ہے جو آج مسنگ لنک ہے. اسی کی وجہ سے ہم کرپشن کا شکار ہیں. ہم ڈسے ہوئے ہیں اس سے کہ اس تربیت پر توجہ کا معاملہ نہیں. تو پچھلے پروگرام میں ڈفرینٹ فورمز بشمول میں آپ ہم سب شامل، ہم سب کی مستقل تربیت کے انتظام کی ضرورت ہے. تو جہاں ہم مختلف فیلڈز کے اندر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہاں اسلامک اورینٹیشن کہہ دیں، اخلاقی تربیت کہہ دیں، تربیت کردار سازی کہہ دیں، اس کو بھی لازم کرنے کی ضرورت ہے ہر سطح پر. یہ بہت ضروری ہے. اصل میں جب تعلیمی اداروں سے یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں تو جو لوگ پاس آؤٹ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہے پروبیشن پیریڈ آپ کا ہوتا ہے، یعنی ایک آزمائشی پیریڈ کہلاتا ہے. یہ 3 مہینے کا بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، بعض جگہ 1 سال کا ہوتا ہے، بعض جگہ 2 سال کا بھی ہوتا ہے سرکاری اداروں میں. یہ جو پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، آزمائشی پیریڈ، جس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ صاحب آپ اس لائق ہیں یا نہیں ہیں کہ آپ کو اس ملازمت پہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. اس پروبیشن پیریڈ میں جو سب سے اہم کام ہونا چاہیے وہ اسلامک اورینٹیشن ہر شعبہ زندگی میں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں جا رہا ہو آدمی. اس کی پہلے اسلامک اورینٹیشن ہونی چاہیے. وہ اورینٹیشن کے پھر نتائج کے لیے جو ہے وہ امتحان اور ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور پھر اس کے لیے ایک ایسا سسٹم بھی ہونا چاہیے جو یہ آبزرو کر رہا ہو کہ جو کچھ یہ اسلامک اورینٹیشن ہم اس کو سکھا رہے ہیں اس کا اطلاق بھی یہ پروفیشنل لائف میں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. مطلب ایک استاد کی اسلامک اورینٹیشن ہو رہی ہے تو اس کی کلاس کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ وہ اس کے مطابق کلاس میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اور کلاس میں پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا. دیکھیے کچھ تو بہت بنیادی انسانی اخلاقیات ہے نا. اب جیسے آپ نے کہا کلاس ٹائم پر ہو رہی ہے تو وقت کی پابندی تو بنیادی مسئلہ ہے. نماز آپ کو مجھے کیا سکھاتی ہے؟ وقت کی پابندی سکھاتی ہے. بنیادی انسانی اخلاقیات وقت کی پابندی ہے، ہاں، سچائی ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، امانت کا لحاظ رکھنا، حیا کا اہتمام کرنا، دوسرے کو رسپیکٹ دینا، دوسرے کی عزت نفس سے نہ کھیلنا، جان سے نہ کھیلنا، مال سے نہ کھیلنا. تو بہت بنیادی اخلاقیات دین نے ان کو توجہ دلائی. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن یوم عرفہ، یہ مہینہ ذی الحجہ، یہ مقام حدود حرم کے قریب کا علاقہ جیسے یہ محترم ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو بھی حرام ہے. ابھی میں نے یہ کیوں گنوایا؟ جان کے در پہ اب تو قتل کر دیتے، بیٹا ماں کو قتل کر دیتا ہے، باپ بچوں کو قتل کر رہا ہے. استغفر اللہ. ہاں، اس کے اور وجوہات بھی ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا میں. پھر مال ہڑپ کرنا، یہ لوٹ مار، چاہے وہ تعلیمی نظام میں فیسوں کے نام پر ہو، وہ حج عمرے کے موقع پر زیادہ کمانے کے نام پر ہو، یہ بھی تو مال لوٹنا ہے. عزت نفس کیا ہے؟ گالم گلوچ کا معاملہ کرنا، ٹونٹنگ کرنا، تغیبت کرنا اور تیز ترار زبان استعمال کرنا، دوسرے کی جو ہے وہ عزت سے کھیلنا، دوسرے پر الزام، یہ تو ہماری معمول کی بات ہے. اللہ کے رسول حرام قرار دیتے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم کہتے ہیں نا زبان کے زخم نہیں بھرتے، تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں. ناظرین محترم، ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ عزت نفس جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کی آبرو کا خیال رکھا جائے، اس کے مفادات کا خیال رکھا جائے. اسلام ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے اور یہی ہماری تربیت کا حصہ ہے. لیکن آج کل صورتحال یہ ہو گئی ہے، اور جب سے یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے جس پہ فیس بک ہے اور یہ جو ہمارے فورم آئے ہیں، فیس بک تو ایک چوراہا ہے، اور اس چوراہے پہ کھڑے ہو کر تو جو جس کو چاہے اس کی عزت اتار دیتا ہے اور جو سے چاہے. ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ورنہ جان، مال، آبرو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تینوں کو فرمایا کہ یہ حرام ہے. جیسے آج کا دن محترم، حرام کس معنی میں؟ اس کا ادب لازم ہے اور اس کی بے حرمتی کرنا حرام. اسی طرح ایک دوسرے کی جان سے کھیلنا، مال سے کھیلنا، آبرو سے کھیلنا حرام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چند بنیادی اخلاقیات کا معاملہ، وقت کی پابندی ہے، سچ بولنا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، امانت کا لحاظ رکھنا ہے. اگر مجھے ایک مہینے کے اختتام پر تنخواہ ملتی ہے تو جس وقت کی تنخواہ مل رہی ہے وقت میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اگر میں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں، میں ایک سیٹ پر بیٹھا ہوں، مجھے کچھ فیسلٹیز دی گئی ہیں کچھ کام کرنے کے لیے، تو وہ کام مفاد عامہ کے لیے کرنا ہے. اگر میں گورنمنٹ ادارے کے اندر ہوں نہ کہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کروں. ہاں، یہ بھی امانت ہے میرے پاس. سرکاری گاڑی مل گئی ہے، ہاں،
جو چاہے کریں, گھر کا سودا لے آئیے, بچوں کو اسکول چھوڑائیے, بیگم صاحبہ کو شاپنگ کرا دیجیے. جو الاؤڈ نہیں ہوتی, الاؤڈ ہے اگر تو بات الگ بحث ہے کیونکہ قانون بنا ہوا ہے, اور عام طور پر اگر الاؤڈ نہیں تو یہ کیسے ذاتی استعمال میں آ رہے. بہرحال اسی طرح وعدے کو پورا کرنا, امانت کا لحاظ رکھنا, جان آبرو مال سے نہ کھیلنا, یہ بنیادی اخلاقیات ہیں. ٹھیک, ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو. خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے خیر والا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مومن کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی دوسرے کے لیے پسند کرے گا. ہمارے آدھے جھگڑے اس مسئلے پر ختم ہوتے ہیں اگر ہم مانیں. کیا؟ جو معیار میں اپنے لیے پسند کروں وہ میں آپ کے لیے بھی پسند کر لوں, مسئلہ ختم ہو جائے. اور ایسا ممکن نہیں ہو رہا. ہاں, کیونکہ میرا معیار میرے لیے مختلف ہے اور آپ کے لیے مختلف ہے, تبھی جھگڑے 50% جھگڑے اس مسئلے پر ختم ہوں گے اس ایک حدیث پر. مزید 25% مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. 75% 80% تو مسئلے ختم. اگر یہ بنیادی تعریف جو مسلمان کی اور مومن کی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان باتوں کی تکرار, ان باتوں کی یاد دہانی, ان باتوں کی اورینٹیشن, ان باتوں کے ذریعے تربیت, ان باتوں کے ذریعے ہیمرنگ, مستقل ہیمرنگ چلتی رہے. بات یہ میڈیا پر چلے, یہ ممبر پر چلے, یہ پروفیشنل باڈیز کی ٹریننگ سیشنز کے اندر چلے, یہ پرنٹ میڈیا میں آئے, یہ الیکٹرانک میڈیا میں آئے, یہ تعلیمی اداروں کے اندر آئے, یہ گھروں کے اندر آئے, یہ ہمارے بڑوں کی میٹنگز کے اندر آئے. تو 5 منٹ بیان کروا لیں. 2 3 4 گھنٹے کی میٹنگز ہوتی ہیں, 10 منٹ مختص کر دینا, چند آیات قرآن کی تلاوت اور ان کا ترجمہ, مختصر تشریح, اللہ کے رسول کو کوئی فرمان, اس کی مختصر کوئی تشریح. ہم دنیا جہاں کے معاملات میں خرچے کرتے ہیں, اچھے کسی صاحب علم کو بلا کر کروا لیں کام, آن بورڈ لے لیں اس کو. ایک ادارے کے اندر میٹنگز مستقل ہوتی ہیں, آپ نے جناب فلاں کلرک کو بھی رکھا ہوا ہے, فلاں کو بھی رکھا ہوا ہے, فلاں کو بھی رکھا ہوا ہے, کسی کو انگیج کر لیں, وہ نماز بھی آپ کا پڑھا دے گا, وہ جمعہ بھی پڑھا دے گا, وہ میٹنگ کے اندر آ کے کلام بھی کر لے گا. اس کو ضرورت سمجھیں اپنی. اگر کرپشن سے بچنا ہے تو ضرورت سمجھیں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے, فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے, اللہ کی کتاب, اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کا شیئرنگ کیا جانا. ہم ہر ایک کو عالم بنانے کی بات نہیں کر رہے, بار بار ہم نے کہا ہر ایک کو مفتی بنانے کی بات نہیں کر رہے, مگر با عمل با کردار مسلمان بنانے کی بات کر رہے ہیں. اصل میں کچھ ٹارگیٹ بھی دیے جا سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا بڑے ادارے ہیں وہ باقاعدہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ پہ ملک سے باہر بھی بھیجتے ہیں, اپنے پروفیشنل ٹریننگ دلاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا, وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز والے اور دیگر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے تمام سیلز کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اس کو وہ 3 دن 4 دن کے لیے وہ لے جاتے ہیں آؤٹنگ پر. بھوربن لے گئے اور بھوربن کے پہ وہ انجوائے کریں, آپ ریلیکس کریں. یہ فیسلٹیز ہم دے سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے یار بھوربن چل کے کچھ ایسی باتیں کریں گے جس کا ہمارے ان تمام معاملات سے کوئی تعلق نہیں, آپس کی باتیں ہوں گی, شخصیت سازی ہوگی, یہ ہوگا. تو اصل میں کریکٹر بلڈنگ پر گفتگو ہونی چاہیے. سب سے اہم کام جو ہے کریکٹر بلڈنگ. اپنا ٹاسک بھی دے سکتے ہیں ہم کہ بھئی اس سال کا اس مہینے کا ٹاسک یہ ہے کہ جتنے سرکاری افسران ہیں وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کوئی کام ان کی ذات سے ایسا نہ ہو جائے جس سے سامنے والے کو, آنے والے کو نقصان پہنچ جائے, اور اس بنیاد پر پروموشن بھی ہو, اس بنیاد پر انکریمنٹ بھی ملے. جس کو آپ فرما رہے تھے غالباً بریک سے پہلے نا, ایک ایویلویشن رپورٹ تو بنتی ہے نا جی, اے سی آر کہتے ہیں, وہ بھی اے سی آر وہ بھی جعلی بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایویلویشن کے اندر یہ پارٹ بھی آنا چاہیے. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ کبھی کوٹ کیا تھا, ہانگ کانگ جانے کا اتفاق ہوا کچھ سالوں پہلے, تو وہاں مساجد میں بھی پروگرامز ہوئے, ایک اسلامک ایک مسلمانوں کا اسکول تھا, وہاں بھی ہم گئے. بہرحال وہاں کی جو پرنسپل صاحبہ تھیں وہ ایک چائنیز خاتون تھیں جو مسلمان ہوئیں. پہلے وہ دعوت کے کام میں تھی, پھر وہ اسکول کے پرنسپل بنا دی گئی. بہرحال جی, جہاں بچوں کا جم تھا کھیلنے کا, خاصی بڑی جگہ تھی, وہیں پر ہی پروگرام انگلش میں ہوا ہمارا اوبلیگیشنز ٹو قرآن کے حقوق پر. میں 3-4 گھنٹے وہاں گزارے. ظہر کا وقت آ گیا, وہیں نماز کا اہتمام ہوا. بچیاں پیچھے, بچے آگے, اور ہر بچے نے تھمب امپریشن سے اپنی اٹینڈنس مارک کی ہے. اور اسکول نے طے کر رکھا ہے کہ بچوں کے جیسے میتھس کے اور سائنس کے اور انگلش کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے ان کے رزلٹ میں, ان کی نماز کی اٹینڈنس بھی مارک ہوگی. یہ تو میں نے شیئرنگ کرنا چاہیے کہ سب کچھ پاسبل ہے. تو ایویلویشن کے اندر آپ مارکس ڈال دیجئے بھائی, جو آپ کی ایویلویشن کا 100% ہے اس کا 20% آپ کی ایویلویشن اس بیسس پر ہوگی.
ٹائم کی یعنی پنکچویلٹی آف ٹائم ہے، وقت کی پابندی ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، جو آپ کو ذمہ داری دی گئی اس کو پورا اون کرنا ہے آپ نے، امانت کا معاملہ ہے اور لوگوں کے کام آنے کی بات ہے، اور 16 آنے اپنی نوکری کو درست انجام دینے کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی پیرامیٹرز بن سکتے ہیں. آپ ایویلویشن بھی کر دیں تو ایک موٹیویشن کا بھی پہلو اس کے اندر آ جائے گا. ایک بات ہم اس میں ایڈ کر لیں کہ ہم الفاظ بارہ، چونکہ ہمارے بہت سے ناظرین انگریزی سے زیادہ ایکوینٹ ہوتے تو مجبوراً ہمیں کبھی کبھی انگریزی کے 2-4 الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں، لیکن جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے. قرآن کا ایک بڑا شخصیت سازی. ہاں، اور قرآن کریم کا ایک بڑا پیارا لفظ ہے تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے پیغمبر ہے نا، تزکیہ فرماتے ہیں. تو لفظ تزکیہ کو ہم اختیار کریں، اور تزکیہ بڑا پیارا لفظ ہے. مثال کے طور پر تزکیہ کیا ہے؟ ایک پودے سے مثال کو سمجھیں. کہا جاتا ہے کہ جی عربی اسلوب میں ایک پودے کو ہم نے کیا کیا دینا ہے؟ بھائی کھاد ہونا ضروری ہے، اس کے لیے پانی ہونا ضروری ہے. اچھا، تو جو شے کسی شے کی ترقی میں معاونت فراہم کرے وہ تو اس کو دو، اور جو شے اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے اس کو دور کرو. تو کچھ کانٹے نکل آتے ہیں، کچھ پیلے پتے نکل آتے ہیں، ان کو نکالنا پڑتا ہے. تو تزکیہ پودے کا کیا ہے؟ جو شاید پودے کو پروان چڑھانے میں معاونت دے وہ اس کو فراہم کرو، اور جو اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے اس کو دور کرو. آپ کا میرا تزکیہ کیا ہے؟ جو مجھے اور آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے، اور جو مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ان کو ختم کیا جائے، ان سے اجتناب کیا اور کروایا جائے. اچھا، جب میں اللہ کے قریب ہوں گا تو لا محالہ اس کے مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کروں گا. میں اللہ کے قریب ہوں گا تو اس کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی رہے گا، تو گڑبڑ نہیں کروں گا، کرپشن نہیں کروں گا. تو لفظ تزکیہ کو بھی ہم استعمال کر لیں تو بڑا پیارا. قرآن پاک کبھی فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76 میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت بدلہ ہے اس کے لیے جو تزکیہ اختیار کر لے. اللہ اکبر، کس قدر بڑی بات ہے تزکیہ. سورۃ الاعلیٰ ہم پڑھتے سنتے ہیں، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کر لیا. سورہ شمس میں ہم پڑھتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو اس قرآنی اصطلاح کو بھی ہم پروموٹ کریں، اور جب اللہ کا نام لے کر پروموٹ کریں گے تو بات بہت بلند ہو جائے گی. وَيُزَكِّيهِمْ، نبی علیہ السلام کا یہ فریضہ تھا. نبی علیہ السلام کا ذکر کر کے بات بیان کریں گے، بات بلند ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ جو اصل میں بنیادی کام تو یہ کرنے کا اساتذہ کا ہے، علماء کا ہے. مطلب 2 طبقے ایسے ہیں جن کی ذمہ داریاں بہت، ویسے تو ہر آدمی کے اپنے شعبے میں ذمہ داری بہت زیادہ ہے، لیکن 2 افراد کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اور تیسرا بھی میں شامل اگر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک تو استاد جو تربیت کرتا ہے، علماء کرام جو نفوس کا تزکیہ کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں، اور تیسرا چونکہ معاشرہ جو ہے وہ عدل پر چلتا ہے، انصاف پر چلتا ہے، قوانین پر چلتا ہے. تو تیسرا جو اہم شعبہ ہے وہ جوڈیشری کا ہے اور وکلا کا ہے. یعنی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ تزکیے والے ہوں، اور سارا نظام عدل جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلتا رہے، نظام تعلیم جو ہے بہتر طریقے سے، نظام تزکیہ جسے ہم علماء کرام سے منسوب کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ چلے، تو سارا نظام خود بخود ایک اسموتھ رننگ میں آ جائے گا. اور بہت گراؤنڈ لیول سے اگر ہم لے کر ہیں تو والدین کے رول کو بھی شامل کر لیں. تو وہ تو بنیادی رول ہے. اساتذہ، ممبر اور عدلیہ کے نظام سے منسلک لوگ، اور ان سب کے اوپر کون ہیں؟ وہ حکمراں ہیں. حکمرانوں کا بھی تزکیہ تو ضروری ہے نا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. بادشاہ سیدھے ہوتے چلے جائیں گے تو اس کا ریفلیکشن نیچے بھی آتا چلا جائے گا. تعلیمی نظام کے لیے پالیسیز تو وہی بنا رہے ہیں، ہر چیز کی پالیسی وہیں سے نظام عدل کے چلانے والی عدالتوں کے لیے ایڈمنسٹریٹیولی وہی کام کر رہے ہیں. تعلیمی نظام کے ساتھ، نظام عدل کے ساتھ مملکت کے اور امور کو چلانے کے لیے فیصلے ان کے پاس سے آ رہے ہیں. تو والدین بھی، اساتذہ بھی، ممبر بھی، نظام عدل کو چلانے والے بھی، اور ملک کی نظم و نسق کو چلانے والے، حکومت کو چلانے والے افراد بھی، ان سب سطحوں پر مستقل تزکیے کی ضرورت ہے. اسی لیے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ اسمبلی میں آ رہے ہیں، صوبائی میں، قومی میں، سینٹ میں، ان حضرات کے لیے بھی کوئی اورینٹیشن پروگرامز ہونے چاہیے، تربیتی کورسز ہونے چاہیے، تاکہ جب یہ بیٹھ کر مملکت کے امور پر ڈسکشن کریں تو لگے کہ مسلمان امتی بیٹھ کر ملک کے بارے میں گفتگو. جی، تو جب وہ مسلمانوں کی حکومت، یعنی مسلمان حکومت
کے معاملات کو، کروڑوں لوگوں کے معاملات کو ڈسکس کرنے بیٹھ رہے ہیں تو ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تو ہو. ہمیں خدا کو جواب دینا ہے. ہم رسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہیں. یہ کروڑوں مسلمانوں کے معاملات کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھیں تو ان کی بھی تو اورینٹیشن ضروری ہے تاکہ مائنڈ سیٹ وہی کی تعلیم والا ہو، سیکولر نہ ہو، بے خدا تہذیب والا نہ ہو. مسلمانوں کے معاملات پر ڈسکشن کرنے والے وہ اسلامی اورینٹیشن کے ساتھ، ہدایت کے نور کے ساتھ، وحی کی تعلیم کے ساتھ سوچ کر معاملات کو طے بھی کریں، مشورے بھی کریں اور فیصلے بھی کریں. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے. اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے حکمرانوں میں بھی. ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی تربیت ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے، پہلے میرا ہونا چاہیے، اس کے بعد سب کا ہونا چاہیے، معاملات میں درستگی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ تزکیہ کرنے کی یا تربیت کرنے کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو صاحب اختیار بنائے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا صاحب اختیار ہوتے ہیں، صاحب اختیار تو صرف اس کائنات میں اللہ کی ذات ہے، بس وہی صاحب اختیار ہے، باقی سب بے اختیار ہیں. تو جن بے اختیار لوگوں کو اللہ کے حکم سے صاحب اختیار بنایا گیا ہے، یعنی جنہیں مستعار دیے گئے ہیں اختیار، ان کی تربیت ضروری ہے چونکہ ان کے ذریعے لوگوں کے معاملات کو درست ہونا ہے. تو وہ تمام حضرات جنہیں صاحب اختیار بنایا گیا ہے وہ شعبہ زندگی کے کسی حصے میں، جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ مجھے صاحب اختیار بنایا گیا ہے اپنی فیملی کا، کچھ کو بنایا گیا ہے کسی تعلیمی ادارے کا، کچھ کو بنایا گیا ہے کسی معاشی ادارے کا، کسی کو پورے ملک کے معاملات کو چلانے کا. ان صاحب اقتدار یا اختیار لوگوں کی تربیت بنیادی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دیکھیے پولیٹیکل سائنس میں ایک اصول بیان ہوتا ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ. جہاں اختیار ملتا ہے نا وہاں کرپشن آتی ہے. اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی. اور جہاں مکمل کسی کے پاس اختیار آ جائے تو تباہی بھی مکمل آتی ہے، جسے مطلق العنان، ہاں مطلق العنان کہا جاتا ہے. اور حکومت ہوتی یہی ہے. تو ان کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، ہم کہاں سے صاحب اختیار ہو گئے؟ بے اختیار لوگ ہیں. صاحب اختیار ذات تو اللہ کی ہے. قرآن پاک میں 3 مرتبہ ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی الفاظ آئے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. تو بندہ مومن تو یہ مانتا ہے کہ میں تو بندہ ہوں، اللہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ مالک ہے، میں امین ہوں. یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے. چاہے میں باپ ہوں تو میرے پاس اولاد امانت ہے، میں گھر کا سربراہ ہوں تو یہ گھر، یہ ساری دولت وغیرہ یہ امانت ہے. کل میرا رب پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو اللہ حکمرانوں سے بھی تو پوچھے گا نا، تمہیں اختیار ملا تھا تم نے کیا کیا اس کا. یہ احساس رکھ کر زندگی گزارنی. تو پہلی بات تو ہم کلیئر کر لیں، یہ خناس ہم دماغوں سے نکال دیں کہ میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، جو چاہوں سو کروں، میری مرضی. تیری مرضی کہاں سے آ گئی؟ تو اپنی اوقات میں رہے بھائی، ہم اپنی اوقات میں رہیں، ہم بندے ہیں. اچھا ابھی کسی ایتھیسٹ کی میں بات نہیں کر رہا جو خالق کا منکر ہے. جو خالق کا منکر اس سے ڈیبیٹ مختلف ہوگی. ہم تو مسلمان ہیں، سیرت النبی کا پروگرام پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس عوام کی بات کریں جس میں ہم بھی شامل ہیں، جن افراد کی بات کریں جن میں ہم بھی شامل ہیں، حکمرانوں کی بات کریں، ہم سب امتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. ان کے بارے میں ہم گوش گزار کر رہے ہیں کہ دماغ سے ہم خناس نکال دیں، میرا اسٹائل، میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں. یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. بے شک فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ کا اختیار ہے. یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے سو کرے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ بھائی اختیار بندوں کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے کوشچن نہیں ہو سکتا، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا. وهم یسألون، بندوں سے سوال ہوگا. تو پہلی بات تو اپنے دماغ کو ہم کلیئر کر لیں کہ ہم بندے ہیں اور بندے بن کر رہے ہیں.
دوسری بات، بندے ہیں تو کل جواب دینا ہے اپنے رب کے سامنے. مجھے اپنے گھر کے بارے میں جواب دینے، جہاں کسی ادارے کی سربراہی یہ اختیار میرے پاس ہے میں نے جواب دینا ہے. آپ کو اپنے گھر کے بارے میں جواب دینا ہے، کسی ادارے کسی جگہ پر آپ کا اختیار آپ کو جواب دینا ہے. جن کو کروڑوں پر اختیار حاصل ان کو کروڑوں کے بارے میں جواب دینا ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ احساس رکھ کر ہم نے اپنے معاملات کو چلانے. ہاں، ہم نے وہ حدیثیں بھی سنائی کہ 7 افراد اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث. پہلا کون ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں. ارے تم عدل کرنے والے بن جاؤ، تم خوف خدا رکھ کر اپنی مملکت کے لیے اور رعایا کے لیے اچھے فیصلے کرنے والے بن جاؤ، ان کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ. کروڑوں کی دعائیں تمہیں لگیں گی، کروڑوں کو جینے کا حق ملے. آج تو جینے کا حق چھن گیا نا لوگوں سے. لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں جا رہی نا، تو ایک طرف تو گالیاں پڑیں گی، پھر بد دعائیں ملیں گی. اور جہاں حکمراں عدل کرنے والے ہوں اور رعایا کے درمیان میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور ان کے ٹھیک ہے پرابلمز آئیں تو بتائیں لوگوں کو. بھائی اگر پرابلم ہے تو میں بھی فیس کروں گا، میں بھی روٹی کھاؤں گا، میں برگر نہیں کھاؤں گا، میں بھی سادہ پانی پیوں گا، میں فلاں عیاشی والے ڈرنکس نہیں استعمال کروں گا. میں تمہاری سطح پر آ کر کسی درجے میں زندگی گزار لوں گا. اعتماد میں تو لو. تو اگر آج تم رعایا کی یعنی ہمارے حکمراں ہوں اور خوف خدا کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ، امتی ہونے والے ٹیگ کے ساتھ اگر مملکت کے اصولوں کو معاملات کو چلائیں اور وہ حکمراں بن کر رعایا کو جو ہے نفع پہنچانے کی کوششیں کریں، تو یہی امام عادل ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے. باقی 7 افراد میں سے 6 کا ذکر بعد میں، وہ 6 بھی بڑے اعمال ہیں. وہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہو، ایک نماز ادا کرے دوسری کا انتظار رہتا ہو. وہ 2 افراد جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، جمع ہو تو اللہ کی محبت پر، جدا ہو تو اللہ کی محبت پر. وہ کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. ایسے بڑے بڑے اعمال وہ بعد میں. اس لسٹ میں پہلے نمبر پر کون ہے؟ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں. یہ کر لو تو اللہ کے عرش کا سایہ پاؤ، اللہ کی رضا پاؤ، اور دنیا میں کروڑوں کی دعائیں حاصل کر لو. اور یہ کتنا آسان نسخہ ہے، اس میں کوئی کچھ جاتا بھی نہیں ہے. جی، اس میں صرف اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوتا ہے. ہاں، اپنے آپ کو حاکم نہیں خادم سمجھنا ہے. جی، صرف مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا. حدیث میں آتا ہے سید القومی خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. خادم کس معنی میں؟ تم نے خدمت کرنی ہے، تم نے خدمت کرنی ہے، تم نے مطلب میں عرض کروں، ہم ایک باپ ہیں، میں ایک باپ ہوں جی، مجھے پورا یقین ہے کہ میری اولاد میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی اور کرتی رہے گی، تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن چند بچوں کے باپ کو اتنی خوشی ہے تو کروڑوں کا اگر حکمراں ہو اور یہ کروڑوں کے لیے وہ نفع کا باعث بنے اور کروڑوں اس کے لیے دعا کرتے ہوں، آپ سوچیں اس کا اللہ کے ہاں جو بینک اکاؤنٹ بنے گا وہ کتنا اوپر ہوگا. اس طرح سوچ لیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہم نے 12 یہ اپنے نفع کی بات ہے. مطلب یہ کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں ہو رہا کہ صاحب یہ کوئی ایسی بات ہو رہی، یہ حکمران کے اپنے نفع کی بات ہے. جی، اور میں اگلی بات آپ کی بات بلند ہوتی ہے. ہم جب یہ حکمرانوں پر، ریاست پر بات کرتے تو یہ پولیٹیکل ٹاک شو نہیں ہے، یہ سیرت کا پروگرام ہے. اور حضور نے حکمرانی کرنا سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حکمرانوں کے لیے رہنمائی عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، ہم نے کوئی اپوزیشن کا کردار تھوڑی ادا کرنا ہے، نہ ہمیں کوئی سیٹ چاہیے، نہ کوئی پولیٹیکل گیم اسکور کرنا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اسکورنگ کرنی ہے کسی گیم کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی حاکم ہیں گھر کی حد تک، ہمیں بھی جواب دہی کرنی. آپ حاکم ہو کروڑوں پر، تو ہم اپنے گھر والوں کو اگر تربیت صحیح کر کے اپنے لیے ہاتھ کھڑے کروا لیں دعا کے لیے، تو ہمارے تو ہم سمجھتے ہیں وارے نیارے ہو جائیں گے. آپ کروڑوں کے ساتھ نفع کا سودا کر کے، نفع کا معاملہ کر کے یہ کروڑوں کی دعائیں لینا شروع کر دیں، کتنا بڑا آپ کے فائدہ ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے آخرت کے اعتبار سے. چک کوئی نہ کوئی تو حکمراں بنے گا نا، ظاہر ہے کوئی بھی ہو. تو تم بن گئے ہو، آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، کوئی اور استفادہ نہیں کرتا، نہیں کر پایا، تم کر لو، تم دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کروا لو، نہ کہ بد دعاؤں کے لیے. تو یہ آپشن ہم سب کے پاس موجود ہے. اصل میں ہماری جو بنیادی کام ہے وہ تربیت کا معاملہ ہے، اور وہ تربیت جو ہے ہماری وہی بات وہی ہو رہی تھی، گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ ہماری اصل میں مذہبی تربیت یا ایسے میں اسلامک اورینٹیشن جو ہے وہ ہماری نہیں ہوتی ہے. ہم پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا بن جاتے ہیں، لیکن مجھے معاف کیجیے گا انسان نہیں بنتے. انسان نہیں بنتے. اور انسان جو ہے صرف وہ بنتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، بس وہی انسان بنتا ہے.
جو انسان کامل کو فالو کرتا ہے وہ انسان بنتا ہے، ورنہ علم جتنا بھی حاصل کر لیا جائے، بہت زیادہ علم حاصل کرنے والا بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ بس بات کیا ہے کہ انسان، یہ کیوں ہم زور دے رہے ہیں؟ قرآن حکیم کا موضوع ایک لفظ میں کیا ہے؟ انسان۔ یہ کس کے لیے آیا؟ انسان کے لیے۔ کیوں آیا؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے، ورنہ انسان درندے بھی بن جاتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یقیناً اللہ فرماتا ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن پھر اس کو پستی کی انتہا کی طرف لوٹا دیا۔ تو اچھا، انسان اور جانوروں میں بہت بنیادی فرق ہے۔ اللہ نے انسانوں میں روح میں سے پھونکا ہے، مسجود ملائک بنایا، اپنی وحی کی تعلیم انسانوں کو عطا کی۔ انسانوں میں، جانوروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، پھر مقصد دے کر زمین پر بھیجا۔ مگر جو انسان وحی کو فراموش کرے، ابو جہل کا آپ نے ذکر کیا نا، جو وحی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وحی کا انکار کرے، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم زمین پر چلتے پھرتے بدترین درندے دیکھ رہے ہیں انسانوں کی شکل میں، وحی کو فراموش کرنے والے۔ تو جب بار بار انسان صرف فراموش کرنے والے، بلکہ اس کی استغفر اللہ اپنی امان میں رکھے، اس کی مخالفت کرنے والے، اس کے خلاف زبان درازی کرنے والے، یعنی جو چیزیں اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا وہ تو فرض ہو گئی نا ساری چیزیں، ہم ان کے خلاف بولتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی، میں سود کا ہی مسئلہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نکاح کی ترغیب دلاتے ہیں، کچھ لوگ نکاح کا انکار کر، بالکل آپ نے وجہ فرمایا، ہم تو بالکل اپوزٹ کھڑے ہیں، بالکل اپوزٹ کھڑے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے معاملات بگڑتے ہیں تو یہ بگاڑ جو ہے یہ نہ تو آزمائش ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے، جو مصیبتیں تم پر آتے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے کرتوتوں کے نتائج اللہ فرما رہا ہے، ہمارے کرتوتوں کے نتائج۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان رکھو۔ اچھا، ایمان دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا نا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایمان دل میں ہو سود کا دھندا چلے؟ کیسے ممکن ہے ایمان دل میں اور بے پردگی کی دعوت چلے؟ کیسے ممکن ہے دل میں ایمان اور بےہودگی کی دعوت اور فحاشی کی دعوت اور عریانی کی دعوتیں چلیں؟ کیسے ممکن ہے کہ دل میں ایمان ہو اور بے نمازی ہو مسلمان؟ کیسے ممکن دل میں ایمان ہو اور نمازوں کے وقت پر فجر میں سوتا رہے اور رات میں کھلواڑ کرتا رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ امپاسبل۔ تو اگر تم شکر گزار واقعتاً بنو، واقعتاً ایمان والے بنو، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے گا؟ مگر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ تنبیہات، یہ ساری کیفیات آتی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا، وہ بڑا رحیم، بڑا کریم ہے اور بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں اپنے حالات، ماحول اور اس کا جائزہ لے کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ چونکہ غفور رحیم ہے، چنانچہ جہاں ہم کھڑے ہیں جس مرحلے میں وہاں ہمیں توبہ کر کے لوٹ آنا چاہیے اور اپنی اصل کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی میں، ہماری معیشت میں، ہماری سیاست میں، ہر چیز میں برکت ڈال دے گا اور ہم ان آزمائشوں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب صبح تمہیں پکارتا ہے کہ اگر تم نے رات میں گناہ کر لیے توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ تمہارا رب رات میں تمہیں پکارتا ہے، اگر تم نے دن میں گناہ کر لیے تو تم توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ حدیث شریف مکمل۔ آج ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم مشکلات میں مبتلا ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنا اور اجتماعی توبہ کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی